السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں واقع ہونے والا ایک عظیم حادثہ، ایک عظیم غزوہ ہے۔ حادثہ اس معنی میں جس کو عربی میں حادثہ کہتے ہیں اور جس کو اردو میں واقعہ اس کا ترجمہ ہے، اور ایک حادثہ وہ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ معنی مراد نہیں۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سمیت مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں، اور آپ کو ہجرت کیے ہوئے 1 سال اور کچھ ماہ گزرے ہیں تو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اور اس واقعے نے، جس میں مسلمان تعداد میں سینکڑوں کے اندر اور دشمن ہزاروں کے اندر، اور مسلمان نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ فزیکل انکاؤنٹر ہوگا، اور نہ ہی یہ اعلان تھا واضح طور پر کہ اب ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ سے نکلنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بدر کی طرف رخ کر لیا۔ یہ بدر جو اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ جنگ ہوئی ہے، اور اسی نسبت سے اس جنگ کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور غزوہ کہتے اس جنگ کو ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ 313 یا 314 کی تعداد کے یہ مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے پاس جانور بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، لڑنے والے لوگ بھی زیادہ۔ اس کے برعکس مسلمان جنگ کا نہ کوئی تجربہ، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو مکمل جنگ کہا جائے۔ چنانچہ اس صورتحال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلے واقعے اور اس پہلے غزوہ کے اندر صحابہ کرام کو جس انداز سے ترتیب دیا اور اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سفارہ کیا، وہ عظیم تھا۔ یقیناً اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ بھی تھی، اور صحابہ کرام کا جذبہ بھی تھا، اور اللہ کی تائید فرشتوں کے نزول کی صورت میں بھی تھی، اور موسم کی ہمواری کی صورت میں بھی اللہ کی تائید تھی۔ دلوں کے اندر اطمینان کی کیفیت بھی پیدا ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک سکون بھی طاری ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور جگہ کی ہمواری، جنگ کے لیے موزوں ترین جگہ کا انتخاب ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوا، تو دوسرا بارش آنے کے بعد اس جگہ کی پختگی اور جنگ کے لیے بہترین ماحول کا مل جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ چنانچہ اس جنگ کے لیے اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اللہ ہی تھا جس نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ،
اور اس بدر کے اندر اللہ کی نصرت، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بثلاثت آلاف من الملائکہ، آسمان سے 3000 فرشتوں کے نزول کے ساتھ ہم نے تمہاری مدد کی۔ چنانچہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر جب جذبات کی بات کریں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان اور استقامت کی اگر بات کی جائے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خلوص اور اخلاص کی بات کی جائے تو ہر ایک صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی بتائیں، اس طرح صورتحال ہے، دشمن تعداد میں، اسلحے میں اور تجربے میں ہم سے بڑھ کر ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ بند کر کے حکم صادر ہو گیا کہ آپ نے لڑنا ہے، بلکہ صحابہ کرام لڑنے سے پہلے ان کی موٹیویشن ہوئی، ان کی تیاری ہوئی۔ انصار سے الگ پوچھا گیا، مہاجرین سے الگ پوچھا گیا، اور یہ یہاں تک بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا ہر ایک کی طرف رک کر کے، تو آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم بنی اسرائیل نے، قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور قتال کریں، جب فتح ہو جائے تو ہم آئیں گے۔ نہیں، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے پانی میں کود جانے کا تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ یہ وہ کیفیت تھی جس کے لیے بڑا خوبصورت اردو کا شعر بھی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کیا تھی؟ محبت۔ فضائے بدر کیا تھی؟ باہمی معاونت، باہمی تعاون۔ فضائے بدر کیا تھی؟ امیر کی اطاعت۔ فضائے بدر کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ فضائے بدر کیا تھی؟ اللہ پر مکمل اعتماد اور توکل۔ فضائے بدر کیا تھی؟ کہ مقابلے میں اگر بھائی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، پرواہ نہیں ہے، جنگ کر رہے حق کے لیے، یا ہمارے ساتھ ہو جائیں یا ہمارے مخالف ہو جائیں، اور پھر دو بدو جنگ۔ چنانچہ اس کیفیت کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت، بشرا کے لفظ، استجابت، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور دعا جہاں ہر ایک صحابی کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میں یہ تیار کر کے لایا ہوں، اگر آج کے دن یہ دشمن سے شکست کھا کے نیست و نابود ہو جاتی ہے تو اللہ تیری اس زمین پر تیری وحدانیت کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ احساس، وہ جذبہ اور وہ للہیت کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ کا اعلان فرمایا، یغشیکم النعاس، یہ انعام ملا کہ ایک سکون مل گیا، لڑائی کی شروع ہونے سے پہلے ہر ایک صحابی نے آرام کیا۔ چنانچہ روب دشمن کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے دل کے اندر روب ڈال دیے گئے، باوجود کثرت کے، باوجود تعداد کی زیادتی کے، مگر وہ گھبرا گئے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ کی طرف سے اور تائید کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی تھی اس سے ڈبل کر کے اللہ نے ان کو دکھایا اور وہ محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ کیفیت تھی، اور پھر اسی جنگ نے جو اصول اور قواعد دیے ہیں، سورۃ الانفال کو آپ دیکھیں، سورہ آل عمران کو آپ دیکھیں، اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو جنگ کے قاعدے اور قوانین مسلمانوں کو میسر نہ آتے۔ چنانچہ اللہ نے ان صورتوں کے اندر اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو جنگ کا سلیقہ دیا، طریقہ دیا، اور فتح ملی۔ چنانچہ اللہ نے یہ فتح دے کے یہ اعلان کیا کہ
کہ یہ جماعت لڑنے والے حزب اللہ ہیں، یہ جند اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک هم المفلحون، یہی ہیں، اور اللہ نے ان کو کامیابی دینی ہے. کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی طرح نہیں ہیں جو اترا کے آتے ہیں. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، چنانچہ وہ کام جو اللہ پہلی امتوں کی پیغمبر کی دشمنی اور مخالفت کے نتیجے میں غیبی نظام سے اللہ لیا کرتا تھا، وہ اللہ نے وہ فورس صحابہ کرام کی صورت میں اللہ نے اپنے رسول کو دی، اور صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن ہٹ نہیں سکتے. چنانچہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی، استقلال، صحابہ کرام کا خلوص وہ ایسا ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور پھر اللہ نے فتوحات دی، فتح دی. 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. اللہ نے یہ فتح نصیب فرمائی، اور پھر اس کا تجزیہ بھی کیا، اس پر تبصرہ بھی کیا، اور اس کی روشنی میں مزید آئندہ کی جنگوں کے لیے اللہ نے ہدایات بھی دی. تو غزوہ بدر قیامت تک کے لیے یاد کیا جاتا رہے گا، چونکہ اس میں مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے اتحاد کا، مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے اطاعت امیر کا، مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو کچھ اللہ کے لیے تم کرو گے یہ مت سمجھنا کہ تم کر رہے ہو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تیر تم پھینک رہے ہوگے، نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ یہ میں پھینک رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وما فلن تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ اللہ ہی تھا جو ان کے ساتھ قتال کر رہا تھا. تو فرشتوں کا نزول ہو اور اللہ کی طرف نسبت، یہ سب بدر کی وجہ سے اہل ایمان کو میسر آئی. اللہ مجھے اور آپ کو اس غزوہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس غزوہ کے نتائج کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. www.darsequran.com